جی شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت 72۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اس آیت کا تعلق بھی پہلی آیت سے ہی ہے، یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس جہنم پہ سے نہ گزرے۔ پھر اس کے بعد ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی اہل ایمان اور تقوی والے صراط پل صراط سے گزر جائیں گے، اور مجرم لوگ جہنم میں نیچے گرتے جائیں گے۔ مطلب پوری طرح سے واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 73 کی طرف۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، تو یہ کفر کرنے والے اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ یہ آیت 73 ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، تو یہ کفر کرنے والے اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ مطلب یہ ہے آیت کا کہ کفار مکہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے، اہل ایمان کو متوجہ کر کے مذاق والے انداز میں کہا کرتے تھے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، مجلسی شان و شوکت کے اعتبار سے ہم میں سے کون سا گروہ بہتر ہے۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند فقراء اور مساکین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ابو جہل، ولید بن مغیرہ کی چوپالوں میں بڑے بڑے سرداروں کی چہل پہل ہے۔ ان دونوں گروہوں کی اہمیت کا بھلا آپس میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہاں تو یہ فرش پر، خاک فرش پر بیٹھنے والے بلال جیسے مفلس غلام ہیں، اور کہاں شاہی محلوں میں قریش کی سج دھج اور شان و شوکت۔ تو یہ کفار مکہ کا ایک استہزائیہ مذاقن انداز تھا کہ وہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، مجلسی جو شان و شوکت ہے اس کے اعتبار سے ہم میں سے کون سا گروہ بہتر ہے۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند فقراء اور مساکین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ابو جہل، ولید بن مغیرہ کی چوپالوں میں بڑے بڑے سرداروں کی چہل پہل ہے۔ ان دونوں گروہوں کی اہمیت کا آپس میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو فرش پر بیٹھے ہوئے، زمین پر بیٹھے ہوئے بلال جیسے مفلس غلام ہیں، اور کہاں شاہی محلوں جیسے چوپالوں میں قریش کی سج دھج اور شان و شوکت۔ تو یہ کفار مکہ کا ایک مذاقن انداز تھا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھ لو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ اصل ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ بھئی تم دیکھ لو کہ دنیا میں کون اللہ کے فضل
اور اس کی رحمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے اور کس کے گھر اچھے ہیں اور کس کا معیار زندگی زیادہ بلند و بالا ہے۔ ایک طرف ہمارے یہ ٹھاٹ باٹ ہیں اور ہمیں ہر طرح کی راحت، آرام، سکون میسر ہے اور تم اس سے محروم ہو۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم باطل پر رہتے ہوئے بھی مزے کر رہے ہیں اور تم حق پر ہوتے ہوئے اس طرح خستہ حالت میں ہو؟ تو یہ پورا پس منظر ہے اس آیت کا۔ قرآن مجید نے ان کے دو جواب دیے ہیں، ان کی اس بات کے دو طرح سے جواب دیے ہیں اگلی آیت میں۔ اگلی آیت 74 ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم کتنی ہی قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں ساز و سامان میں اور شان و شوکت میں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم کتنی ہی قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں ساز و سامان میں اور شان و شوکت میں۔ یعنی ان قریش مکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب جو اپنے اپنے رسول کی دعوت کو ٹھکرا کر ہلاکت سے دوچار ہوئی ہیں، وہ دنیاوی شان و شوکت، مال اور اسباب کے اعتبار سے ان کفار مکہ سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ قرآن کی طرف سے ایک جواب تو یہ ہے، یعنی اس سے پہلے بہت سی قومیں تھیں جنہوں نے اپنے رسول کی دعوتوں کو جھٹلایا اور پھر وہ ہلاکت سے دوچار ہوئیں، یعنی ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ دنیاوی شان و شوکت، مال و اسباب میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ ایک جواب تو قرآن کا یہ ہے۔ رہا دوسرا جواب تو یہ اگلی آیت 75 میں ہے، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں بڑھتا جاتا ہے تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے پس مردہ جو مرجھائے ہوئے دل ہیں، یہ آیت ہمارے دلوں کے اندر ایک امید کی کرن جگہ دیتی ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یہ دوسرا جواب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ جو کوئی بھی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ آج بھی بہت سے گروہ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور طرح طرح سے اسلام اور اہل اسلام کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت وہ اپنی طاقت کے نشے میں پورے چور ہیں، پورے بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں بھی قرآن کی اس آیت میں وارننگ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص فہم، سمجھ اور شعور رکھنے کے باوجود گمراہی میں پڑنا پسند کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے اور اسے دنیاوی نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے اور اسے پوری ڈھیل دے دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ سورہ بروج میں پڑھیں گے ہم، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ تو جب کوئی گمراہی میں پڑنا خود ہی پسند کر لیتا ہے تو اللہ بھی اسے گمراہی میں اور آگے بڑھنے دیتا ہے، اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے اور دنیاوی نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ اگلی اس آیت کے فقرے میں یہی وضاحت ہے اور اس سے
اور بھی وضاحت سامنے آ جائے گی۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ وہ جب دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعیدیں دی جا رہی ہیں، چاہے عذاب ہو یا قیامت۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ وہ جب دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعیدیں دی جا رہی ہیں، چاہے عذاب ہو یا قیامت۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، آگے اسی کا فقرہ ہے اسی آیت کا۔ تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام اور مرتبے میں برتر اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایک اسٹیج کے ڈرامے کی سی ہے، جس میں مختلف کرداروں کے مختلف بہروپیہ نظر آتے ہیں، مگر جب آخرت میں حقیقت کھل کر سامنے آئے گی تب انہیں پتہ چل جائے گا، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل مقام اور مرتبہ اور طاقت اور قوت کے لحاظ سے کون بڑھ کر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مجلس کے لوگ، یا ابو جہل یا اس کی چوپالیں، مومنین اور اہل اسلام، یا اسلام اور مومنین کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی طرح ہے، یا دنیاوی زندگی کی مثال ایک اسٹیج کے ڈرامے کی سی ہے، جس میں مختلف کرداروں کے مختلف بہروپیہ نظر آتے ہیں، مگر جب حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب آخرت میں حقیقت کھل کر سامنے آئے گی تب انہیں معلوم ہوگا کہ اصل مقام اور مرتبہ اور طاقت کے لحاظ سے کون بڑھ کر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یا ابو جہل کی چوپال، مومنین اور اہل اسلام، یا اسلام اور مومنین کے خلاف سازشیں کرنے والے یہ لوگ۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے متعلق جو بات کہی تھی، قرآن نے اس کے دو جواب دیے اور ان دونوں جوابوں کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ آگے چلتے ہیں آیت 76 کی طرف، اور یہ آیت 76 ہدایت یافتہ لوگوں سے متعلق ہے۔ چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی، جنہوں نے ہدایت کو پسند کیا۔ یعنی ایسے لوگوں کی ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے، ان کو برائیوں اور غلطیوں سے بچا لیتا ہے، اور پھر اللہ کی رہنمائی سے وہ صراط مستقیم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہی ایک فقرہ ایک لفظ کے تغیر کے ساتھ آ رہا ہے جو ہم سورہ الکہف میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ آیت ہدایت یافتہ لوگوں سے متعلق ہے، اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی، یعنی ایسے لوگوں کی ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے، ان کو برائیوں اور غلطیوں سے بچا لیتا ہے، اور پھر ایسے لوگ اللہ کی رہنمائی سے صراط مستقیم پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو آگے اس کے بعد وہی فکر آ رہا ہے جو ہم سورہ الکہف میں ایک لفظ کے تغیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہترین انجام کے اعتبار سے بھی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا،
اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہترین انجام کے اعتبار سے بھی۔ مطلب یہی ہے کہ یہ مال و دولت اور یہ دنیا، یہ سب کچھ یہیں کی چیزیں ہیں اور یہیں رہ جائیں گی ہمیشہ، اور دوام اگر کسی چیز کو ہے تو وہ نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ انسان کے ساتھ آخرت میں نیک اعمال ہی جائیں گے۔ یہ بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ بالآخر ہر شخص کو لوٹ کر اپنے ہی ان اعمال کے پاس جانا ہے۔ جی ہاں، جب کوئی آدمی جنت میں داخل ہوگا، کوئی انسان جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے اعمال کو جنت کی نعمتوں کی شکل میں اپنا منتظر پائے گا، اپنا انتظار کرنے والا پائے گا۔ وہاں انسان کو بتلا دیا جائے گا، وہاں انسان کو یہ خبر دے دی جائے گی کہ یہ نعمتیں دراصل تمہارے وہ نیک اعمال ہیں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے انہوں نے جنت کی ان نعمتوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے، تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، کہ اس جنت کا وارث ہم انہی لوگوں کو بنائیں گے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اپنے نیک اعمال کو جنت کی نعمتوں کی شکل میں اپنا منتظر پائے گا۔ وہاں انسان کو بتلا دیا جائے گا کہ یہ نعمتیں دراصل تمہارے ہی نیک اعمال ہیں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی سے انہوں نے جنت کی ان نعمتوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے اور یہ حدیث دوسری سند سے ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ مسند عبد الرزاق میں بھی ہے اور یہ حدیث دوسری سند سے ابن ماجہ میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی شاخ پکڑ کر ہلائی تو سوکھے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو اسی طرح انسان کے گناہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ کہنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو درداء ان کا ورد رکھ، یعنی اپنی زبان کو ان کلمات سے تازہ رکھ، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ تو انہیں کہہ نہ سکے۔ یہی باقیات صالحات ہیں، یہی جنت کے خزانے ہیں۔ ان کو سن کر ابو درداء کا یہ حال تھا کہ اس حدیث کو بیان کر کے کہتے تھے کہ واللہ میں تو ان کلمات کو پڑھتا ہی رہوں گا، کبھی ان سے اپنی زبان نہیں روکوں گا، چاہے لوگ مجھے مجنون کہنے لگیں۔ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث دوسری سند سے آئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی شاخ پکڑ کر ہلائی تو سوکھے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو اس طرح انسان کے گناہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ، یعنی جسے ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، کہنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ اے ابو درداء ان کا ورد رکھ، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، وہ ٹائم آئے کہ تو ان کو ہی نہ کہہ سکے۔ یہی باقیات صالحات ہیں اور یہی جنت کے خزانے ہیں۔ ان کو سن کر ابو درداء کا یہ حال تھا کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے تھے، واللہ میں ان کلمات کو پڑھتا رہوں گا اور اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھوں گا، چاہے مجھے لوگ مجنون کہنے لگیں۔ ایک بار پھر سے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح واضح ہو جائے۔ اور اللہ بڑھاتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ بڑھاتا ہے ہدایت میں ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت اختیار کی، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہترین ہیں انجام کے اعتبار سے بھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 77 کی طرف۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا
کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا، یہ آیت 77 ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیت کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے یعنی آخرت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جائے گا لازماً۔ یہ وحی اور اسی طرح کا مضمون ہے جو ہم سورہ الکہف میں 2 آدمیوں کی گفتگو سے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اس میں تھوڑی وضاحت ہے کہ یہاں کس اعتبار سے اس کو لایا گیا ہے، انشاءاللہ اس سے آگے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔